کہ ہم نے ایک عمرہ پاکستان سے کیا ہے اور ایک مدینہ پاک سے، اب جتنے دن رہو طواف زیادہ کرو، وہ افضل ہے۔ میں نے وضو کیا لیکن اس کے بعد کوئی عبادت نہیں کی، ٹھیک ہے، وضو تو پھر بھی ہے نا، جب موقع ملے کر دو۔ ہم نے میقات پہ جب احرام باندھا تو 3:25 کا ٹائم تھا، ہم نے نماز عصر ادا کر دی، حالانکہ 3:50 پر اذان ہونی تھی۔ کیا نماز ہوگی؟ بالکل نہیں ہوئی، نماز دوبارہ لوٹے، وقت ہی نہیں ہوا نماز، ان کے نزدیک بھی نہیں ہوا، حنفی مسلک میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ نماز میں خانہ کعبے کا تصور لانا جو ہے منع ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اس طرح عبادت کرو کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں کہ خدا کے گھر کو دیکھ رہے ہو۔ پرفیوم لگا ہاں جی بالکل لگا سکتے ہیں، وہ الکحل شول نہیں ہوتا، وہ الکحل حرام ہے جو انگور سے اور کھجور سے بنایا جائے، یہ تو کیمیکل کے بنے ہوئے ہیں، یہ تو نہ کھجور سے ہیں نہ انگور سے ہیں، یہ لگا سکتے ہیں۔ ایک عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہاں اگر نفلی نماز ہو۔ نماز سے پہلے سو رہے ہوتے ہیں، میرا بھائی اگر سوتے ہوئے نیند آ گئی وضو ختم ہو جاتا ہے، باقی وہ جانے، ان کا کام جانے۔ بہرحال داڑھی مڈانا جو ہے فسق ہے، فجوری، دنیا میں بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ باقی یہ کہنا کہ حضور سنیں گے یا نہیں سنیں گے، یہ اللہ کے علم ہے۔ کہتے جی کہ پاکستان کے مولوی صاحب نے کہا کہ فضائل اعمال میں جو لکھا ہے وہ غلط ہے، اس کو کہو تم فضائل اعمال صحیح لکھ دو، بس غلط کو چھوڑ دو نا، غلط کو رہنے دو، تم ایک نئی جو ہے نا جی وہ صحیح لکھ دو جس میں ہر بات صحیح ہے۔ اللہ کا شکر ہے، آپ حیران ہوں گے، اس وقت دنیا میں اب تو خیر کئی سال ہوئے سفر نہیں کیا، ورنہ پہلے میں ہر سال سفر کرتا تھا، کبھی امریکہ، کبھی لندن، کبھی ناروے، کبھی یورپ، کبھی جرمنی۔ کوئی دنیا کے ملک کو میں نے نہیں دیکھا کہ جہاں مسجد میں یہ کتاب موجود نہ ہو۔ اور بھئی لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ 13 زبانوں میں اس کے ترجمے شائع ہوئے ہیں۔ تمہارا لکھا تو انشاءاللہ تم بھی پڑھو گے اور کوئی نہیں پڑھے گا، اس کو تو اللہ نے اتنا قبول فرمایا ہے، باقی تمہارے اعتراض سے کیا فرق پڑتا ہے۔ نماز جنازہ جو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، یہ آج کل مولوی ہیں نئے، ان کے نئے مسئلے نکل رہے ہیں، ورنہ 1400 سال پہلے تک تو کسی نے نہیں پڑھا زور سے۔ احرام کا کپڑا کفن میں آپ کی مرضی ہے، آپ کا کپڑا کفن میں کریں، جوتا گم ہو جائے تو اپنا دیے اور خرید کے کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھو۔ مسجد بنانے کے لیے پلاٹ خریدا تھا، اس پلاٹ کے نزدیک مسجد بن گیا، کیا میں اس وقت پلاٹ فروخت کر کے مسجد پر خرچ؟ میرا بھائی اگر تم نے مسجد کی نیت سے پلاٹ خریدا، اب مسجد بن گئی، یہی پیسے اسی میں لگا دو، ضروری نہیں کہ اپنی 1.5 انچ کی مسجد ہر کوئی اپنی الگ بنائے، جو بن گئی ہے اس کو اور بنا دو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدمی عمرے پہ نہ جائے، غریبوں کو رقم دے دے، کیونکہ خود اللہ نے ان کو محروم رکھا ہے، اس لیے لوگوں کو بھی محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے لکھا ہے تو آئے گا نا، نہیں لکھا تو کوئی آ سکتا ہے۔ اور جو آدمی عمرے حج پہ آتا ہے یہ بھی غریبوں کی مدد ہے، کتنی ٹیکسیوں پہ چڑھے گا، کتنے غریبوں کو کرایہ دے گا، کتنی ہوٹلوں پہ کھانا کھائے گا، کتنی بازار سے چیزیں خریدے گا، یہ مدد نہیں ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مدینے میں اگر کوئی چیز خریدو تو یہ نیت کرو کہ یا اللہ یہ تیرے گھر کے اور محبوب محمد مصطفیٰ کے ہمسائے ہیں، ان کو فائدہ ہو، تو تمہیں چیز بھی ملے گی اور صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ ہماری ماں جب زندہ تھی اس نے اپنی بیٹی کو تھوڑی سی جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہے، بیٹوں کے نام کر دیا، ہم بھائیوں نے باقی جائیداد میں حصہ دے دیا، نہیں وہ حصہ دے دیں، پورا دے دیں، اپنی اماں کی قبر کو بچاؤ۔
اس نے جو غلطی کی ہے تم بھائی مل کے اس کا حصہ ان کی اپنی بہنوں کو دے دو۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ایک عورت کی جائیداد بطور قانون ہمارے آباء و اجداد کے نام انگریزوں نے منتقل کیا ہے۔ اب اس عورت کے نواسے ہم سے جائیداد میں حصہ مانگ رہے ہیں، بالکل ٹھیک مانگ رہے ہیں۔ وہ انگریز کو مالک تھا زمین کا، وہ تو غاصب تھا، ڈاکو تھا۔ ڈاکو اگر کوئی چیز تقسیم کر کے ہمیں دے دے تو وہ ہمارے لیے کیا قابل اعتبار ہے۔ اسی لیے تو تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ سائمن کمیشن جب آیا تھا نا تو انہوں نے ایک سازش کی، انگریز ہے تو بڑا ذہین دشمن نا، وہ جو بڑے بڑے چوٹی کے لیڈر تھے نا، نہرو تھا، پٹیل تھا، کدوائی تھا، ذاکر حسین تھا، حکیم اجمل خان مرحوم تھے، شوکت علی برادران تھے، سب سے ملے کہ بھئی یہ تم ہندوستان کو علیحدہ کرنے کا مطالبہ کریں کہ انگریز نکل جائیں، اور وہ کہتے ہیں پاکستان میں، تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا ہمیں یہ بتاؤ، ہمیں قائل کرو کہ ہمارے نکل جانے سے تمہارے ملک کا فائدہ ہے تو ہم رپورٹ تمہارے حق میں دیں گے۔ بہرحال لمبی چوڑی بات ہے، وہ سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جیل میں تھے۔ اب انہوں نے مولانا سے بھی ملاقات کرنی تھی، انہوں نے گورنر کو لکھا تو گورنر نے مولانا سے کہا کہ ہم آپ کو پیرول پر رہا کر دیتے ہیں، چونکہ وائسرائے کا ایک کمیشن آیا ہوا ہے تو ان سے آپ مل لیں، باقی لیڈروں کو وہ مل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ملنا ان کو ہے یا مجھے ہے؟ انہوں نے کہا ملنا تو ان کو، ان کا ان کو جیل بھیج تو میں کیوں جاؤں؟ میں جیل جا سکتا ہوں، وہ نہیں آ سکتے۔ بہرحال وہ آ گئے، انہوں نے بھی ان سے بھی وہی سے کہ جی آپ ملک علیحدہ کرانا چاہتے ہیں انگریزوں سے تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم کب جا رہے ہو؟ بس ان کی بولتی بند ہو گئی، خاموش ہو گئے۔ تم ڈاکو، تم سے ہم پوچھیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ تم نے غصب کیا ہے، ڈاکہ ڈپے، تم نکلو، ہم جا رہے ہیں، ہمارا کام ہے۔ کہتے جی شب برات میں موبائل پہ معافیاں مانگ، اچھی بات ہے، چلو کوئی معافی مانگتا ہے، اس کو خیال آ گیا، اچھی بات، معاف کر دو۔ عورت جو فوت ہو گئے بھائی ہے تو ہاں بالکل کر سکتی ہے۔ میں نے عمرہ کا طواف کیا، 3 چکر میں رمل اور استباح کیا، 4تھے چکر میں دونوں کندھے ڈھک دیے۔ بہرحال آپ نے غلطی کی، کندھے 7 میں کھولنے تھے، رمل 3 میں کر ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ شب برات میں کوئی خاص نماز نہیں نازل ہوئی۔ عمرہ ادا کر چکی، طواف صفا بھی کیے، بال کاٹنے بھول گئی، میرا عمرہ ہوا، پہلے بال تو کاٹو پھر مسئلہ پوچھنا۔ جب تک بال نہیں کاٹو گی جو بھی غلطی کرو گی دم پڑ جائے گی۔ بلڈ پریشر کے لیے میں نے بتائی ہوئی ہے آیت، وہ کسی فیس بک میں سن لیں دوبارہ۔ اگر والد یا بھائی فوت ہو گیا عورت عمرہ کر سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ حائضہ عورت میقات سے باہر چلی جائے، واپس آئے، احرام اس کو بھی ضروری ہے، کیونکہ حالت حیض میں وہ نیت کر سکتی ہے، لبیک بھی پڑھ سکتی ہے، نیت کر کے آ جائے، بیٹھی رہے، جب پاک ہو عمرہ کر لے۔ کہتے جی کہ پاکستان میں کچھ علماء کرام مثلاً مولانا علیار خان اور مولانا اکرم آوان صاحب تزکیہ نفس کے لیے کوئی ذکر کرواتے ہیں، وہ دونوں فوت ہو گئے، تم غلط کہہ رہے ہیں۔ مولانا علیار خان بھی فوت ہو گئے، اکرم آوان صاحب بھی فوت ہو گئے، تو ان کے موت کے بعد تو پوچھنے آئے ہو۔ ذکر اللہ کا کراتے ہیں یا اپنا کراتے ہیں؟ اگر اللہ کا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ پاکستان میں چاند ایک رات پہلے تو آپ اسی کے حساب سے شب برات یا رمضان ہوگا، یہ تو نہیں ہے کہ یہاں اگر رمضان ہو جائے آپ نے ادھر چاند نہیں دیکھا تو آپ روزہ رکھے نہیں۔ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، اپنے اپنے ملک کی رؤیت پہ عمل کرو۔
نماز کے دوران جو خیالات آتے ہیں وہ اللہ نے معاف کیے ہیں۔ نماز کی بعض رکعتیں بھی بھول جاتا ہوں تو بہرحال اس کی احتیاط کریں، ویسے وساوس کا خیال نہ کریں، جب خدا نے معاف کر دیا پھر کیا فکر ہے۔ کہتے جی عورتیں زیور پہننے کے لیے کانوں میں اور ناک میں سوراخ کراتی، ان کا ناک ہے، ان کا کان ہے، سوراخ کرائیں نہ کرائیں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بھائی ناک تو ان کا ہے نا، وہ اپنا ناک خود اگر سوراخ کرانا چاہتی ہے ہمیں کیا تکلیف ہے؟ کرائیں، ایک کے بجائے دونوں طرف کرا لیں۔ آخر زیور کو کہیں اٹکانا تو ہے انہوں نے۔ پاکستان میں اسلامی بینکوں میں 10% منافع 1 سال کے بعد دیتے ہیں۔ اگر واقعی اسلامی بینک ہیں تو پھر ٹھیک ہے، باقی مجھے نہیں پتا کون اسلامی ہے کون نہیں ہے۔ حدود حرم میں رہتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر ہاں جماعت کے ساتھ انشاءاللہ 25 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر اچانک پیسے آ جائیں جو زکوٰۃ کے نصاب پہنچ جاتے ہیں، سال نہیں گزرا، نہیں جب تک سال نہ گزرے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ہاں یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر اکثر چکر ہو جائیں، یہ ایک نازک مسئلہ ہے، تو طواف ہو جائے گا، لیکن باقی بھی تو واجب ہے نا، پھر ان کا ازالہ تو کرنا پڑے گا۔ میرے والد کو منہ کا کینسر ہے، بدبو رہتی ہے، وضو رہے گا، وضو کا کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، بیماری ہے کوئی علاج، اس کا علاج کوئی نہیں، ویسے زمزم سے جتنے دن ہوں کلی کرتے رہیں، پیتے رہیں۔ میزان بینک سے گاڑی لے سکتے ہیں۔ شب برات میں لوگ کھانے بناتے ہیں مختلف قسم، کھانے بنانے کے لیے ایک رات بنائی ہوئی انہوں نے، کوئی عبادت کے لیے تھوڑی ہے، کھانے بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر غیر مسلم کا کوئی صاحب باقی رہتا ہو، مر گیا، اس کی اولاد یا وارث کا پتہ نہ ہو، خیرات کر دو۔ دوران نماز اتفاقاً منہ سے استغفر اللہ نکل، نماز ہو جائے گی لیکن خیال کیا کرو نک نکالے۔ میرے والد فوت ہو گیا، حج بدل حج تمتع کیا، قران نہیں کیا۔ حج تمتع کرو، قران کرو، مفرد کرو، حج بدل ہو جاتا ہے بس۔ ہمارے رشتہ داروں نے اپنی بہن کا رشتہ لوگ مانگتے رہے، نہیں دیا، وہ بیچاری بوڑھی ہوگی، بالکل گناہ گار ہے۔ ان تمام جن بھائیوں نے رکاوٹ بنے ہیں ان پر گناہ ہو۔ حضور کی زیارت کے لیے اتباع سنت اور کثرت درود شریف، رات دن درود شریف پڑھو چلتے پھرتے، اور ہر عمل سنت کے مطابق کرو۔ مدینہ پاک بھی جائیں تو ادب سے جائیں، وہاں جانے کے بعد غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے درود شریف پڑھتے ہوئے حرم میں جائیں، اور پھر مواجہ شریف میں کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھیں۔ میری ہمشیرہ فوت ہو گئی، اللہ پاک ان کو جنت عطا فرمائیں۔ عمرے میں طواف کے بعد نفل پڑھیں یا صفا مروہ، افضل یہی ہے کہ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں، اگر کوئی صفا مروہ کے بعد پڑھے وہ بھی جائز ہے۔ نماز میں اگر چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہ کہیں۔ میرے بھائی کو غسل کے دوران وسوسے آتے ہیں، ڈاکٹروں سے عاملوں سے بہت علاج کروایا ہے تو فائدہ نہیں ہو، باہر آنے دو، کوئی فکر نہیں بھائی، اس کے بس میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری۔ تم نے پتہ نہیں کون سے ڈاکٹروں سے علاج کیا، اس کا علاج ہوتا ہے سائیکاٹرسٹ کے پاس، عام ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا۔ سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جاؤ، انشاءاللہ 1 گولی دے گا، 2 دن میں ٹھیک ہو جائے۔ حمام والے نے حلق کرنے سے پہلے میرے ایک ساتھی کی شیو کر دی، حلق بھی اس کے بعد کیا، دم پڑ گئی، ایک دم اور ایک گناہ، احرام میں پہلے داڑھی منڈوائی۔ اس کا کام تھا نا روک دیتا، اب شرم کرو، میں احرام میں ہوں۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز جنازہ ہوتی ہے؟ نماز ہے ہی نہیں جنازہ، جنازہ تو دعا ہے، اس میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے احناف کے نزدیک۔ پہلی رکعت میں ثنا ہے، دوسرے میں درود ہے، اور تیسرے میں تک دعا ہے۔ پاکستان میں جو دینی جماعتیں بالکل ان کی مدد کریں۔ قبروں پہ قرآن پڑھنے کا کوئی حکم نہیں،
حافظ قرآن بھول گیا ہے، توبہ بھی کرے اور یاد بھی کرتا رہے۔ قضا نماز عشاء کے ساتھ وطر پڑھنا لازم ہے۔ قضا اگر ہوئی ہے، وطر بھی قضا ہے تو پڑھنے ہوں گے۔ عمرہ مکمل کیا، مدینے چلے گئے۔ مدینے سے فلائٹ ہے جو براستہ جدہ لندن جائے گی۔ جدہ تو میقات بنتا ہے، کوئی میقات نہیں ہے جدہ۔ آپ کو کس نے کہا ہے جدہ میقات ہے؟ طواف کیا، صفا مروہ مکمل کیا، احرام کھول دیا، اگلے دن بال کٹوائے۔ اگر کپڑے پہن لیے تھے ایک دن تو دم پڑ گئی۔ کہ لندن میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، ذاتی جائیداد نہیں ہے، بینک سے قرضہ لے لوں، بینک پہ سود لیں گے، نہ لیں تو بہتر ہے، ساری زندگی سود ہی بھرتے رہو گے۔ اگر دم پڑ جائے، مالی حیثیت نہ ہو، جب اللہ توفیق دے پیسے بھیج کے کرا دے۔ نماز چھوٹے پیشاب کے قطرے اگر آپ آتے ہیں تو مثلاً آپ مغرب کی نماز کا وضو کریں گے، وضو کر لیں، اطمینان کر لیں، نیچے انڈر ویئر رکھ لیں، وہی وضو عشاء تک کافی ہے، چاہے اندر قطرے گرتے ہیں۔ جب عشاء کا وقت ہے پھر وضو کریں، اس کو دھو ڈالیں۔ حضور پاک 15 شعبان کو قبرستان تشریف نہیں لے گئے، صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا منع ہے، 13، 14، 15 سنت ہے۔ کیسے جی یہاں والے جو ہیں عورتوں کو روکیں گے، وہ بن ٹھن کے کیوں آتی ہیں؟ تم دیکھنا چھوڑ دو، وہ بننا چھوڑ دیں گے۔ کوئی جب نہیں دیکھے گا تو کس کے لیے بن ٹھن کریں گی؟ زمزم کا پانی ہم بیگ میں لے جائیں، کسی میں لے جائیں، آپ کی مرضی ہے۔ نہیں، جب آپ نے فجر کی نماز کا وضو کیا ہے تو اس کا جب تک وقت ہے وضو رہے گا، عشاء کے لیے پھر آپ کو کرنا ہوگا۔ ایک آدمی نے مدینے سے احرام باندھا، کمرے میں آ کے عمرہ نہیں کہ احرام اتار دیا، جیرانہ سے عمرہ کر لے لیکن دم بھی دینی ہے مکے میں۔ مذاق ہے کہ جب چاہو عمرہ باندھ لو، جب چاہو کھول دو۔ ماہ رمضان میں اگر امام کے ساتھ وطر پڑھیں گے وہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ سخت اپنے مسلک پہ عمل کرنے والا ہے تو اپنے وطر الگ پڑھ لیں۔ میں نفلی طواف کر رہا تھا، 5 چکر پورے کیے، طبیعت خراب ہو گئی، طواف چھوڑ دیا۔ اب ٹھیک ہوگی تو جا کے طواف دوبارہ دہرا دو کہ اس میں جو میں نے غلطی کی چھوڑا اس کے بدلے کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ سر درد کے علاج کے لیے نماز کے بعد 3 دفعہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت کے تو ہم قائل ہیں۔ بہرحال بلڈ پریشر کی آیت 100 دفعہ پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد بھی پڑھتا ہے، اچھی بات ہے، اللہ کا قرآن ہے، جتنی زیادہ پڑھو گے فائدہ ہی ہے، گھاٹا تو نہیں ہے نا۔ میرے بھائی کے سر میں درد ہے، آرام نہیں آتا، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، کسی بزرگ نے بتایا کہ یہ آیت پڑھے لا یصدعون عنہا ولا هم ینزفون۔ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کچھ پمفلٹ تھے جن میں حضور کی حیات کا انکار کیا گیا ہے۔ بہرحال یہاں کے علماء کا مسلک تو حیات ہے، اللہ عالم وہ کس نے چھاپے۔ اگر محرم تمام ارکان پورے کر لیں، طواف کر لیں، صفا مروہ دوڑ لیں، اپنے ساتھی کے سر پہ اس طرح پھیریں، بالکل جائز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں آپ کا بیان جو ہے سنا جا سکتا ہے، اللہ کو پتہ، یہ جو ریکارڈ کرتے ہیں ان سے پوچھے، مجھے تو خود پتہ نہیں ہے۔ میں نے تیسرے چکر میں حجر اسود کا اشارہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں۔ حجر اسود جب چوری ہوا تھا تو یہ لوگ لے گئے تھے یمن کی طرف، پھر اللہ نے اپنی مدد فرمائی، واپس ہو گیا۔ عمرے کے بعد ایک دوسرے کے بال صاف کر سکتے ہیں۔ اگر کسی آدمی حج بدل کے لیے کسی عالم کو بھیجیں لیکن اس نے اپنا حج پہلے نہیں کیا، تب بھی حج ہو جائے گا۔
لیکن افضل یہ ہے اس کو بھیجیں جس نے پہلے اپنا حج کیا ہو۔ اگر کسی کے کپڑے کو ایک مکی کے دانے کے بعد کھٹمل کا خون لگ کچھ نہیں ہوتا، کسی کو جنازے کی دعا نہیں آتی، جو آتی ہے وہ پڑھتا رہے، کچھ بھی نہیں آتا تو صرف اللہ اکبر امام کے ساتھ کہتا رہے۔ عمرے کرنے آتے ہیں 10 دن مکے میں 10 دن مدینے میں، بالکل نماز قصر پڑھیں گے۔ ہمارے یہاں میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دیتے ہیں قبر پر، یہ بدعت ہے۔ زندگی میں نماز نہیں پڑھی، اب مرنے کے بعد اس کو اذان سنا رہے ہیں۔ حجر اسود کے علاوہ کعبہ شریف کی کسی دیوار کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ حضرت حسان اور مصطح و حمنہ کو حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے کے لیے بالکل سزا ہوئی تھی۔ پاکستان عمرے پہ آئے ہیں، طواف صفا کے بعد بال نہیں کٹوائے، احرام کھول دیا، اب کیا کریں؟ اب یہ بال بھی کٹوائیں، دم بھی ادا کریں اور دوبارہ عمرہ کریں۔ حضور کی خواب میں زیارت ہو چکی ہے الحمدللہ، بس کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا والد اپنی زندگی میں جائیداد کا حصہ شادی شدہ بیٹیوں کو دینا چاہے دے سکتا ہے؟ عمرے والا طواف صفا کے بعد اپنے سر کے بال صاف کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ بہرحال اگر فتاوی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے کہ زندگیوں سے کی طرف سے طواف ہو سکتا ہے تو آپ نے ٹھیک پڑھا ہوگا، میں نے نہیں پڑھا۔ بہرحال جو علماء قائل ہیں، ہم نے جو پڑھا ہے اس میں یہی ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے یا زندہ ہوں اور معذور ہوں۔ میری والدہ کی عمر 70 سال کے قریب ہے، معذور ہے، گاڑی پہ بٹھا کر کوئی اسپتال میں لاتے ہیں تو ان کو الٹی بہت ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، گاڑی کو وہ بھی پھر بھی الٹی کرتی ہے، عمرے پر نہیں، ان کے لیے آپ عمرہ کریں، نہیں لا سکتے نہ لائیں۔ نماز میں جو مطاب میں کھڑے ہو کے جنازہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی جنازہ قبول ہے۔ ہر نماز کے بعد طواف اگر کوئی کرتا ہے 7 چکروں سے کم طواف ہوتا ہی نہیں۔ میری نماز میں دھیان نہیں رہتا، جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اس پہ غور کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب ایسے غور کرے پھر انشاءاللہ نمازیں صحیح ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں ساری زندگی 10 محرم کے روزے رکھوں گی۔ رکھتی رہیں، بالکل رکھتی رہیں، منت مانی ہے، اب اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا منت ماننے سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا، ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے۔ جو اللہ لکھ چکا ہے منت مانو نہ مانو وہ ہوگا۔ ایک آدمی نے حضرت رکن یمانی کو 3 مرتبہ ہاتھ لگایا، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، وہ تو احتیاط ہے کہ خوشبو لگی ہو تو نہ لگائیں۔ میری بیٹی پر کوئی جن کی حاضری ہوتی ہے تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے اس کو سنایا کریں۔ عمان میں رہتا ہوں، وہاں کوئی بازی فرقہ ہے، نہیں کہتے، بس وہ فرقہ بھی کوئی شیعہ کی قسم ہے، اس سے بھی دور رہیں۔ میں اپنی جائیداد کو ابھی بیٹوں اور بیٹیوں کے نام نہیں کیا، ابھی مکان کی تعمیر حج بیت اللہ کرنا ہے، تقسیم کر سکتا ہوں، ہاں کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا تقسیم کر کے باقاعدہ علماء سے فتویٰ لے کے
اسٹامپ پہ باقاعدہ اپنی وصیت میراث کی تقسیم کا لکھ کر اپنے پاس رکھو، ان کو قبضہ نہ دے دینا، قبضہ دے دو گے تو انشاءاللہ تم پھر سڑک پہ باقی زندگی گزارو گے، جب مرو گے ان کو اسی کے مطابق مل جائیں گے۔ جن لوگوں نے دیا ہے ان کے ساتھ یہی ہوا ہے، اولاد کو جائیداد مل گئی، پھر باپ کی کیا غرض ہے۔ مسجد نبوی کو بھی حرم کہتے ہیں، حضور نے جو حرم فرمایا۔ طواف میں بہت سارے لوگوں کی نیت نہیں ہوتی، ایک کے لیے ایک۔ عمرے کے طواف کے بعد صفا مروہ کرنے سے پہلے استلام، ہاں وہ بھی سنت ہے۔ میرے 2 بھائی ہیں، اولاد نہیں، علاج بھی کروائیں، اور جو قرآن میں دعائیں ہیں رب لا تذرنی فرض پڑھتے رہیں۔ بچے پیدا ہونے کے بعد کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، اس کی ولدیت تبدیل نہیں ہو سکتی، ولدیت اسی کی رہے گی جس کا بیٹا ہے۔ شب برات بنانے کا قرآن و حدیث میں کوئی حکم نہیں، علماء نے لکھا ہے بس۔ غزوۃ الہند گزر گیا، وہ تو صحابہ کے زمانے میں گزر گیا۔ کاروبار کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہوں، استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ جو بیمار ہیں زمزم سے بڑی شفا کیا ہو سکتی ہے، یقین سے پئیں اور دعا کریں۔ میقات میں عشاء کی نماز پڑھی احرام کی حالت میں، مگر تلبیہ پڑھنا بھول گیا، حرم کے پاس آ کے پڑھا، کوئی نہیں ٹھیک ہے عمرہ ہو گیا۔ زیارت یا سیر کی غرض سے طائف جائیں، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، میقات ہے۔ عصر کی نماز ہمیں یہاں جماعت نہ ملے تو پھر اپنے وقت پہ پڑھو، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد میں مدینے جاؤں گا، واپسی جدہ، پھر جدہ سے میری فلائٹ لندن کے لیے ہے، دوبارہ کوئی عمرہ ضروری نہیں، آپ تو سیدھا جدہ جا رہے ہیں، مکہ تو آ ہی نہیں رہے۔ بیوی مجھ سے علیحدہ ہو گئی ہے، طلاق لینا چاہتی ہیں، میری بیوی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، طلاق دینے کا ٹیلی فون پر بتا دو یا لکھ کے بھیج دو۔ بہرحال یہ قصہ ہے، ایک فقیر نے یہ کہا تھا، ایک بات ہے۔ فرض نماز یا نفلی نماز میں سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتا ہے۔ میں کراچی سے عمرے کی ادائیگی کے لیے آئی ہوں، ہم مکہ پہنچے، ہوٹل میں پہنچنے کے بعد مجھے حیض ہو گیا، دوا بھی لے رہی تھی، اس رات میں عمرے کی ادائیگی کے لیے نہیں گئی، دوا لینے کے بعد رات بھر مجھے کوئی حیض نہیں آیا، نہ ہی کوئی نشان۔ اگلے روز میں نے غسل کیا اور صابن تو بنا خوشبو کا استعمال کیا، ساتھ کیوں پتہ نہیں کیا کر لی، ساتھ مجھے لگا کہ میرا احرام کھل گیا ہے، پھر اپنے شوہر کے ساتھ مسجد عائشہ جا کر میں نے دوبارہ احرام باندھا، عمرہ ادا کیا کہ مجھ پر کوئی دم واجب ہے؟ بالکل دم واجب ہے۔ آپ مسجد عائشہ کیا کرنے گئی تھی؟ جب نیت کر کے آئی تھی وہی کافی تھی۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ لوگ مولانا مودودی کو گمراہ نہیں کہنا چاہیے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ معاف کرے۔ آپ کے درس میں بینائی کے لیے دعا کے لیے آئے ہوں، اللہ آپ کی آنکھوں کو روشن فرمائیں۔ بینک کی نوکری کوشش کرو نہ کرو، دوسری مل جائے چھوڑ دو، امام کے پیچھے حنفی سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں، جس رکعت میں امام خاموش ہو تب بھی نہ پڑھیں۔ ایک آدمی کا کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا، اب اس عورت کا خاوند فوت ہو گیا ہے، تو کیا وہ آدمی اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ دونوں توبہ کریں اور نکاح کریں۔ طائف جائیں تو احرام باندھنا ہوگا۔ بھئی نماز جنازہ کے لیے حرم میں انہیں ایک جگہ بنا دی ہے، جنازہ گاہ،
اس کے آگے باقاعدہ رکاوٹ ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، نمازیں سب کی ہو جاتی ہیں۔ مرد کے لیے انگوٹھی پہننا بالکل جائز ہے، سونے کی نہ ہو۔ اگر میری بیوی کراچی سے آئی، کمرے میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے، 2-4 ریال خیرات کر دے۔ اگر حلق اور قصر سے پہلے کسی نوکیلی چیز سے ٹکرائے، خراش آ جائے، خون مخرج سے کوئی حرج نہیں، چاہے خون نکل بھی آئے کوئی بات نہیں۔ دوران طواف اور سعی پانی پی سکتے ہیں؟ ہاں پی سکتے ہیں۔ عورت کو تراویح پڑھ سکتی ہے؟ پڑھ سکتی ہے۔ عورت گھروں میں تراویح پڑھے، وہ گھر میں بھی پڑھ سکتی ہے، مسجد میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ آپ کا درس جو ہے گھر میں بیٹھ کے براہ راست درسقرآن.com اور فیس بک پہ سن سکتے ہیں، مجھے کیا پتا، تجربہ کرو۔ طواف قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ کعبہ شریف کے سامنے تصویریں نہ بنایا کریں۔ ایام حیض میں جو روزے رہ جاتے ہیں بالکل ان کی قضا ضروری ہے۔ گھٹنوں میں درد ہے، بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، مجبوری ہے، اللہ شفا دے۔ میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہا ہوں، اللہ کامیاب فرمائے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی۔ اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولمشايخ مشايخنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ جتنی دنیا کے اندر مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، تمام آنے والوں کے دامن اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی استعداد نصیب فرما۔ یا اللہ صلاۃ و قیام نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔